بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ کے 110 سے 135 آیتیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ یہود کے سوا اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے سوا کوئی بہشت میں جانے ہی نہیں پائے گا، یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں۔ اے رسول، تم ان سے کہو کہ بھلا اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی بہشت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، البتہ جس شخص نے خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے یہاں اس کا بدلہ موجود ہے۔ اور آخرت میں ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگوں غمگین ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب خدا پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی باتیں وہ مشرکین عرب بھی کیا کرتے ہیں، جو خدا کے احکام کچھ نہیں جانتے، تو جس بات میں یہ لوگ بڑے جھگڑتے ہیں دنیا میں تو طے نہ ہوگا، قیامت کے دن خدا ان کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے اور ان کی بربادی کے در پہ ہو۔ ایسے ہی کو اس میں جانا مناسب نہیں، مگر سمے ہوئے ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا بھاری عذاب ہے۔ تمہارے مسجد میں روکنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ساری زمین خدا ہی کی ہے، کیا پورب کیا پچھم، بس جہاں کہیں قبلے کی طرف رخ کرو وہیں خدا کا سامنا ہے۔ بے شک خدا بڑی گنجائش والا اور خوب واقف ہے۔ اور یہود کہنے لگے کہ خدا اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس بکیڑے سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمان و زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو اس کی نسبت صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور جو مشرکین کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ خدا ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس خود کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کو تو اپنی نشانیوں کو صاف طور پر دکھا چکے۔ اے رسول، ہم نے تم کو دین حق کے ساتھ بہشت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کچھ نہ پوچھا جائے گا۔ اور اے رسول، نہ تو یہودی کبھی تم سے رضامند ہوں گے نہ نصارہ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے، باقی ڈکوسلا ہے۔ اور اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو یاد رہے کہ پھر تم کو خدا کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب قرآن دی ہے وہ لوگ اسے اس طرح پڑھتے رہتے ہیں جو اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہے، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ لوگ مدد دیے جائیں گے۔ اے رسول، بنی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کو پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اجر کی، میری اولاد میں سے فرمایا ہاں، مگر میرے اس عہدے پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ اے رسول،
وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے ثواب اور پناہ کی جگہ قرار دی اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد و پیمان لیا کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھو، اور اے رسول وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو پناہ و امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اس کو طرح طرح کے پھل کھانے کو دے۔ خدا نے فرمایا اچھا، مگر جو کفر اختیار کرے گا اس کی دنیا میں چند روز ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر آخرت میں اس کو مجبور کر کے دوزخ کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ وقت یاد دلاؤ جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول کر، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا اور اس کا جاننے والا ہے، اور اے ہمارے پالنے والے تو ہمیں اپنا فرمادار بندہ بنا اور ہماری اولاد سے ایک گروہ پیدا کر جو تیرا فرما بردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کی جگہ دکھا دے اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اے ہمارے پالنے والے مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور آسمانی کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے اور ان کے نفوس کے پاکیزہ کر دے، بے شک تو ہی غالب اور صاحب تدبیر ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے مگر جو اپنے کو احمق بنائے، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں ہی منتخب کر لیا، اور وہ ضرور آخرت میں بھی اچھوں ہوئے سے ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلام قبول کرو تو اجر میں کی سارے جہاں کے پروردگار پر اسلام لایا، اور اسی طریقے سے ابراہیم نے اپنی اولاد سے وصیت کی اور یعقوب نے بھی کی، اے فرزندو خدا نے تمہارے واسطے اس دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہی ہو کر۔ اے یہود کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کسی کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود و یکتا خدا ہی کی عبادت کریں گے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ یہود وہ لوگ تھے جو چل بسے، جو انہوں نے کمایا ان کے آگے آیا، اور جو تم کماؤ گے تمہارے آگے آئے گا، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کی پوچھ گچھ تم سے نہیں ہوگی۔ یہودی عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہود یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ یہ رسول ان سے کہہ دو کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں جو باطل سے کترا کر چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔